بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے عائشہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کیا ام سلمہ سے جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں۔ اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مکوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کبتی باندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ اپنے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبہ کر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں، جس سے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا پر موقف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نکاح میں لانا چاہیے۔ ام المومنین ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے۔
مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ کے نام قرآن نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو ان پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پکڑ لیتی ہوں، کیا بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگیں، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے کھانے کی رکابی آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر خادم کو رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے بھیگ گئے۔ پھر آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے اور آنسوؤں سے آپ کے پہلو تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے۔ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔